السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اما بعد، معزز ناظرین و سامعین و مشاہدین و مشاہدات، لگاتار اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے اصول ایمان کی شرح آپ کے سامنے کی جاتی ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے بہت ہی اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے الدعوۃ الی الاقتداء بالسلف الصالح، سلف صالحین کی پیروی کی طرف لوگوں کو بلانا، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کی طرف لوگوں کو بلانا۔ یہ باب قائم کیا ہے مجدد امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس باب سے، اس عنوان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام مجدد الدعوہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سلفی امام تھے، اور انہوں نے امت کو، انسانیت کو، سب کو، تمام مسلمانوں کو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کی طرف بلایا ہے۔ وہ کوئی نیا دین یا کوئی نیا مسلک لے کر کے نہیں آئے تھے، بلکہ انہوں نے دین کی تجدید کی، اور دین میں جو شرک اور خرافات لوگوں نے داخل کر دیا تھا، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کو چھوڑ دیا تھا، توحید چھوڑ دی تھی، شرک اور بدعت کو اپنا لیا تھا، اس کی تجدید کرنے کے لیے آئے تھے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے بڑے واضح طور پر لوگوں کو سلفیت کی طرف بلایا ہے، سلفیت کی دعوت دی ہے، کیونکہ سلفیت یہ اسلام ہے، اور سلفیت سے برات کرنا اسلام سے برات ہے، اور سلفیت ہی حق ہے۔ سلفیت کا مطلب ہوتا ہے کہ سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر عمل کرنا اور اس کی طرف لوگوں کو بلانا، اسی کو سلفیت کہا جاتا ہے۔ سلف گزرے ہوئے لوگوں کو کہا جاتا ہے، جو لوگ گزر گئے ہیں ان کو لغت کے اعتبار سے سلف کہا جاتا ہے۔ وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن شریعت کی اصطلاح میں سلف کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر کے تیسری صدی ہجری کے اختتام تک اس دور کے جو اچھے لوگ ہیں ان کو سلف کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کی بعثت سے لے کر کے تیسری صدی ہجری کے اختتام تک ان تینوں صدیوں کے اچھے لوگوں کو سلف کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ معیار ہے ہمارے لیے، یہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو سلف اصطلاح میں اچھے ہی لوگوں کو کہا جاتا ہے، برے لوگوں کو سلف نہیں کہا جاتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے اچھے برے جو گزر چکے ہیں ان پر سلف کا اطلاق کیا جاتا ہے، لیکن اصطلاح میں جب سلف کہتے ہیں تو اس سے اچھے لوگ ہی مراد ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو برے لوگ ہیں وہ کبھی معیار نہیں بن سکتے، وہ کبھی حجت نہیں بن سکتے۔ جو برے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہی دلیل ہوتے ہیں۔ اس لیے سلف جب کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے سلف، تو اس میں اچھے لوگ ہی شامل ہوتے ہیں۔ اور ہمارے سب سے پہلے سلف کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خود آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فاطمہ سے فرمایا کہ نعم السلف انا لک، کہ میں تمہارے لیے سب سے بہترین سلف ہوں۔ اسی لیے ہمارے نبی کی وفات کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ تو سلف جب شریعت کی اصطلاح میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد اچھے لوگ ہی ہوتے ہیں، برے لوگ اس کے اندر شامل نہیں ہوتے۔ جی، کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ دین میں حجت وہی ہو سکتا ہے جو اچھا ہوگا، برا انسان دلیل نہیں بنا سکتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں قرآن اور حدیث، تو اس سے مراد حدیث سے صحیح حدیث ہوتی ہے، اور ضعیف حدیث نہیں مراد ہوتی ہے۔ کبھی کبھی وضاحت کے طور پر انسان کہہ دیتا ہے صحیح حدیث، لیکن اگر نہ کہے تو بھی حدیث سے مراد صحیح حدیث، کیونکہ جو ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ ناقابل عمل ہوتی ہے، وہ دین کے اندر حجت نہیں ہوتی۔ تو سلف صالحین جو کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ برے لوگوں کو نکالنے کے لیے،
کیونکہ برے لوگ سلف میں شامل ہے ہی نہیں ہیں، وہ لغت کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں لیکن اصطلاح میں برے لوگ شامل نہیں ہیں۔ سلف صالحین وضاحت کے طور پر کہہ دیا جاتا ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں صحیح حدیث، ایسے ہی سلف صالحین وضاحت کے طور پر ہم کہہ دیتے ہیں۔ برے لوگوں کو نکالنے کے لیے یہ چیز نہیں کی جاتی ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ سلف جو صالح اچھے لوگ ہیں وہی مراد ہیں، اور ان کے دور میں بھی برے لوگ تھے لیکن کم تھے، اکثریت جو تھی اچھے لوگوں کی تھی، تو اس لیے سلف جو کہا جاتا ہے وہ اچھے لوگ ہی مراد ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ کر کے لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں کہ بھئی سلف کیا سلف کی رٹ لگاتے ہیں، پہلے زمانے میں تو برے لوگ بھی گزرے ہیں، تو اس لیے یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے ایک طرح سے کہ یہاں پر جب سلف سے کہا جاتا ہے تو اس سے اچھے لوگ ہی مراد ہوتے ہیں، برے لوگ مراد نہیں ہو سکتے، کیونکہ دین کے اندر برے لوگ دلیل نہیں ہوتے، جو اچھے اور نیک لوگ ہیں وہی دلیل ہوتے ہیں۔ تو سلف کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نبی کی بعثت سے لے کر کے 3 صدی ہجری کے اختتام تک کا جو دور ہے، اس دور کے جو اچھے لوگ ہیں ان کو سلف کہا جاتا ہے۔ اس میں 5 طبقات کے لوگ شامل ہیں، ایک تو صحابہ، نمبر 2 تابعین، نمبر 3 تبع تابعین، نمبر 4 تبع الاتباع، اور نمبر 5 تبع و تبع الاتباع۔ یہ 5 طبقات کے لوگ ہیں جو ان کے اندر شامل ہیں، اور یہ 3 صدی کے لوگوں کو یہ 5 طبقات شامل ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کی حدیث خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر صدی میری ہے، یعنی صحابہ اور آپ اس میں آ گئے، پھر اس کے بعد جو ان کے بعد ہیں یعنی وہ 100 سال، پھر اس کے بعد جو ہیں وہ 100 سال، 100 سال کی ایک صدی ہوتی ہے، تو 300 سال کے لوگوں کو ہمارے نبی نے سب سے بہتر لوگ قرار دیا ہے اور بہتر زمانہ قرار دیا ہے۔ تو یہ ہو گئے سلف، جو ان کے نقش قدم کی پیروی کرے، ان کے راستے پر چلے، عقیدے میں، ایمان میں، عمل میں، کردار میں، عبادات اور معاملات میں، نماز، زکوٰۃ، صوم، حج، عمرہ، تجارت، خرید و فروخت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اس طریقے سے علم حاصل کرنے اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں، علم کی نشر و اشاعت میں، تمام شعبوں میں اور دین کے تمام امور میں جو ان کے نقش قدم کی پیروی کرے وہ سلفی کہلاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں پر کچھ کمی ہو، لیکن کچھ کمی ہونے سے انسان سلفیت سے نہیں نکل جائے گا۔ جیسے مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان کے اندر اگر کمی آ جاتی ہے، عمل کی کوتاہی آ جاتی ہے، کیا اس کو اسلام سے خارج کر دیا جائے گا؟ یقیناً اسے خارج نہیں کیا جائے گا، وہ اسلام ہی کے اندر رہے گا۔ ایسے ہی جو سلفی ہیں ممکن ہے ان کے عمل میں کسی چیز کے اندر کوئی کوتاہی ہو، تو کوتاہی ہونے سے کوئی سلفیت سے خارج نہیں ہوتا، جب تک کہ اصول میں جو سلفیت کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، جو علامات اور پہچان ہیں، جب تک اس میں سے کوئی خروج نہیں کرتا اس وقت تک کوئی سلفیت سے خارج نہیں ہوتا۔ تو یہ ہیں سلف، اور یہ ہیں سلفی۔ سلفی جو سلف صالحین کے نقش قدم کی پیروی کرے۔ سلف کون ہو گئے؟ 3 صدیوں کے اچھے لوگ، وہ سلف ہو گئے، وہ معیار ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ کیوں آخر سلف؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے سلف کیونکہ اللہ رب العالمین نے اور اس کے نبی نے ان کو معیار قرار دیا، حق کا معیار ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ اس طریقے سے ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو، تب لوگوں کو ہدایت ملے گی، ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو یہ لوگ ہمارے لیے معیار ہیں، حق کا معیار۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث، جب آپ نے فرمایا کہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے سب جہنم کے اندر جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا، تو لوگوں نے پوچھا کون؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ الیوم و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو یہ لوگ ہمارے لیے معیار ہیں، اسی لیے سلف صالحین کی طرف لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ پر بیعت کی۔ اس طریقے سے اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
پہل اسلام لانے والے مہاجرین اور انصار اور جنہوں نے ان کی احسان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیروی کی، تابعین تبع تابعین سب اس کے اندر شامل ہیں، اور جو بھی ان کے نقش قدم کی پیروی کرے وہ سب اس کے اندر شامل ہوں گے۔ جو ان کے اتباع کرے احسان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا تو جن سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے، اور سب کی منزل وہی جنت ہی ہے، سب جنت چاہتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، اس لیے ہمارے لیے وہ معیار ہیں اور ان کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ سب سے بہتر صدی کے لوگ ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو سب سے بہتر صدیوں کے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ہمارے نبی ان کی تعریف کی اور کہا سب سے بہتر لوگ ہیں، اس لیے ان کے منہج کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ان کے راستے کی مخالفت پر جہنم کی وہی سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، اور مومنین کے راستے کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ جہاں چاہتے، جہاں وہ جس طرف چاہتے ہیں ادھر ہم ان کو پھیر دیتے ہیں اور ہم ان کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین میں سب سے پہلے صحابہ، تابعین تبع تابعین اور 3 صدیوں کے لوگ شامل اور داخل ہیں، اس لیے ان کے راستے کو چھوڑ دینا گمراہی ہے، جہنم کی طرف جانا ہے، اس لیے ان کے منہج کی طرف ہم لوگوں کو بلاتے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جنہوں نے ہماری طرف انابت کی رجوع کیا ان کے راستے کی پیروی کیجیے، اور سب سے پہلے انابت کرنے والے صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد تابعین ہیں۔ امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام صحابہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اس لیے ان کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سارے اسباب ہیں جن اسباب کی طرف انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحابہ کرام سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کو اپنائے، تبھی جا کر کے انسان گمراہی سے بچ سکتا ہے۔ اللہ نے ان کو حقیقی مومن کا سرٹیفکیٹ دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی حقیقی مومن ہیں۔ صحابہ کا ذکر کیا، مہاجرین کا، انصار کا ذکر کیا، اور کہا یہی حقیقی مومن ہیں۔ لہذا ہر انسان حقیقی مومن بننا چاہتا ہے، تو حقیقی مومن بننے کے لیے ان کے راستے کو اپنانا ضروری ہے، ان کے راستے کو چھوڑ دینا یہ گمراہی ہے، راستے سے بھٹک جانا ہے اور جہنم کے راستے پر چلنا ہے۔ اس طریقے سے یہ لوگ تھے، یہ سب سے زیادہ نبوت کے دور کے قریب تھے، اور جو انسان دور ہوتا جاتا ہے اس کے اندر زیادہ گمراہی آ جاتی ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اسی لیے ان کی طرف جو ہے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور ان کی طرف جو نسبت ہے یہ معصوم ہے، سلف صالحین کی طرف نسبت یہ معصوم ہے، یہ کسی فرد کی طرف، کسی شہر کی طرف، کسی گاؤں کی طرف، کسی امام عالم کی طرف نسبت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک منہج کی طرف نسبت ہے جس پر تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین چلے، اس لیے یہ نسبت معصوم ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا ان اللہ قد اجار امتی ان تجتمع علی ضلالہ، ہمارے یعنی اللہ نے میری امت کو ضلالت پر اکٹھا ہونے سے اسے محفوظ کر دیا ہے۔ تو ان کی طرف نسبت یہ معصوم ہے، کیونکہ یہ کسی فرد کی طرف نسبت نہیں ہے۔ اور بھی آپ نسبتیں دیکھ لیجئے، وہ نسبتیں کیا ہیں؟ وہ سب کے سب افراد کی طرف ہیں، یا شہر کی طرف ہیں، یا ان کے کسی خاص عقیدے کی طرف ہیں جو پہچان بن گئی۔ جیسے ہم قدریہ کہتے ہیں، قدریہ جو قدر کا انکار کر دیا جنہوں نے، اس لیے ان کو قدریہ کہا جاتا ہے، تقدیر کا انکار کر دیا، یا خوارج کہہ لیجئے جنہوں نے دین سے جو نکل گئے، صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیا، ان کے عقیدے اور منہج کو چھوڑ دیا، سب کو کافر قرار دے دیا، بادشاہوں اور حکمرانوں کے خلاف، عمرہ کے خلاف خروج بغاوت کیا، تو انہوں نے خروج کیا، یہ وصف ان پر غالب آ گیا، اس لیے ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ ایسا آپ دیکھیے روافض ہیں، شیعہ ہیں، وہ جنہوں نے رفض کیا، دین کا انکار کر دیا، صحابہ کا انکار کر دیا، اور صحابہ کو کافر قرار دیا،
اس لیے ان کو روافض اور شیعہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ یہی دیکھ لیں جتنی بھی نسبتیں ہیں وہ ساری نسبتیں کیا ہیں، وہ شہر کی طرف ہیں یا کسی شخص کی طرف ہیں۔ آپ دیکھیے دیوبندیت دیوبند کی طرف منسوب ہے، بریلویت بریلوی کی طرف منسوب ہے، بریلوی ایک شہر ہے انڈیا کے اندر، دیوبند بھی ایک شہر ہے انڈیا کے اندر۔ لیکن آپ سلفیت دیکھیے، اہل الحدیث دیکھ لیجئے، یہ کسی خاص شخص کی طرف منسوب نہیں ہے، ایک منہج کی طرف منسوب ہے جو صحابہ اور سلف صالحین کا عقیدہ اور منہج ہے۔ اس لیے ہم ان کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ ہماری دعوت کسی خاص شخص کی طرف نہیں ہے، کسی گاؤں اور شہر اور علاقے کی طرف نہیں ہے، بلکہ پورے دین اسلام کی طرف دعوت ہے، خالص یکسو ہو کر کے سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ انہیں اہل الحدیث کہا جاتا ہے، انہیں طائف منصورہ کہا جاتا ہے، انہیں فرقہ ناجیہ کہا جاتا ہے، یا اس طریقے سے سلفی کہا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اہل سنت والجماعت کہنا اب ہمارے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کی طرف وہ لوگ بھی منسوب ہیں اپنے آپ کو جن کے عقیدے کے اندر شرک ہے، کفر ہے، بدعات اور خرافات ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، حالانکہ وہ اہل بدعات ہیں، اہل افتراق ہیں، اہل سنت والجماعت نہیں ہیں۔ ان کے ہاں عقیدے میں آپ دیکھیے کفر اور شرک تک پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اب اہل سنت والجماعت کہنا کافی نہیں ہے ہمارے ہندوستان اور بر صغیر ہندوستان پاکستان کے اندر، کیونکہ وہ لوگوں نے سنت کے راستے کو چھوڑ دیا، صحابہ کی جماعت کو چھوڑ دیا، سلف صالحین کی جماعت کو چھوڑ دیا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کہنا یہ کافی نہیں ہے۔ وہاں پر اہل الحدیث اور سلفی جب تک نہیں کہا جائے گا، یا اہل الاثر نہیں کہا جائے گا، اس وقت تک انسان کے منہج کی صحیح عکاسی اور وضاحت نہیں ہوتی۔ تو یہ بات سلف صالحین کی طرف سے آ گئی کہ سلف صالحین کی طرف کیوں لوگوں کو بلایا جائے، اس لیے بلایا جائے جو میں نے اسباب آپ کے سامنے بیان کیے۔ بہرحال اس کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کے دو اقوال پیش کیے ہیں، ایک حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، اور نمبر دو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ آج کے درس میں صرف حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو پیش کیا جائے گا، اگلے درس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی تفسیر اور شرح آپ کے سامنے کی جائے گی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں یہ، اور اس امت میں سب سے زیادہ فتنوں کے جاننے والے جو صحابی ہیں، جو عالم اور شخص گزرے ہیں، وہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ ہمراز رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تمام فتنوں کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ منافقین کے نام بتائے تھے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ کتنے امانت دار شخص تھے، آپ دیکھیے، امانت داری تمام صحابہ کے اندر تھی، لیکن یہ بس کسی کے ہاں کم تو کسی کے ہاں زیادہ۔ تو ہمارے نبی نے ان کو خاص کیا۔ عبداللہ بن مسعود بھی انہی میں سے ہیں، وہ بھی صاحب سر ہیں، اور یہ بھی صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اسی لیے انہوں نے راز نہیں کھولا، نہیں بتایا لوگوں کو۔ عبداللہ یہ اپنے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام منافقین کے نام ہمارے نبی ان کو بتائے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دور خلافت ملی تو جب انہوں نے شہروں کے گورنر اور عمال مقرر کیے تو انہوں نے پوچھا کیا میرے عمال میں سے جن کو میں نے گورنر مقرر کیا کہ کیا ان میں کوئی منافق ہے؟ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں ایک آدمی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نام نہیں بتاؤں گا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا اور اس طریقے سے ان کو ہٹا دیا۔ کتنی دور رس شخصیت تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کس طریقے سے مردم شناس تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھاپ گئے کہ کس کی طرف ان کا اشارہ ہے، اور اس طریقے سے ان کو ہٹا دیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب جنازہ آتا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے تھے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا نہیں ہیں۔ جب وہ ہوتے تھے، وہ نماز جنازہ میں شامل ہوتے تو عمر رضی اللہ عنہ بھی جنازے کی نماز پڑھ لیتے، اور اگر وہ شامل نہیں ہوتے تو عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کے اندر دوسرے سب سے افضل انسان ہیں، شخص ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے ان کی موافقت میں قرآن کے اندر آیتیں اتاری، وہ ہمارے لیے سلف اور نمونہ ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، لیکن آپ اللہ کا ڈر دیکھیے، ایمان دیکھیے، تقوی دیکھیے
کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی منافقین میں شمار کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اور پھر کہا کہ لا ازکی احدا بعدک، لا ازکی احدا بعدک، اب آپ کے بعد میں کسی کا تزکیہ نہیں کروں گا۔ آپ غور کیجئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جن کو ہمارے نبی نے فاروق قرار دیا، فاروق تھے وہ، حق اور باطل کے درمیان تمیز کی جاتی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس قدر ان کا ایمان اور خوف، اللہ تعالیٰ سے ڈر، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول نے بھی میرا نام اس کے اندر بیان کیا ہے؟ آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ آج ہماری کیا حالت کیا ہے۔ ہم ایک وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑا متقی، پرہیزگار، جنت کا ٹھیکیدار سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مبشر بالجنہ ہے، ہمارے نبی نے جنت میں جانے کی ان کو بشارت سنائی، پھر بھی اللہ کا خوف اس قدر کہ اب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں۔ تو بڑے عظیم صحابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شرکت فرمائی، اس کے بعد تمام غزوات کے اندر انہوں نے شرکت کی، اور نہاوند کی جنگ میں جو کمانڈر تھے نعمان بن مقرن، جب وہ شہید ہو گئے تو انہوں نے جھنڈا سنبھالا اور اللہ رب العالمین نے فتح سے ہمکنار کیا، اس میں انہیں جنگ کے اندر فتح ہوئی، اور بھی بہت سارے شہروں کو انہوں نے فتح کیا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 36 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملنے کے بعد سن 36 ہجری میں ان کی وفات ہوئی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کے والد بھی مسلمان تھے، یہ بھی اسلام قبول کیا، ان کے والد نے اسلام قبول کیا، اور غزوہ احد میں غلطی سے لوگوں نے ان کے والد کو شہید کر دیا۔ افراتفری کا عالم تھا، لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے، اور اسی کے دوران غلطی سے ان کو لوگوں نے شہید کر دیا، ان کے والد محترم کو، جن کا نام حسل تھا یا حسین تھا، وہ حذیفہ بن ایمان کے نام سے مشہور ہیں، لیکن ان کے والد کا نام حسل یا حسین تھا۔ تو ان کا قول ہے، کیا فرماتے ہیں، کل عبادہ لا يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، ہر وہ عبادت جو صحابہ اللہ کے رسول کے صحابہ نے نہیں کیا ہے تم بھی وہ عبادت مت کرنا، ہر وہ عبادت جو صحابہ نے نہیں کیا تم بھی مت کرنا۔ فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، کیونکہ پہلے کے لوگوں نے، بعد کے لوگوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، یعنی کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو انہوں نے نہ کیا ہو، تمام عبادتوں کو کرنے والے تھے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی نئی عبادت کرے گا تو بدعت ہوگی۔ فاتقوا اللہ یا معاشر القراء، اے قراء کی جماعت، اے عباد، عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وخذوا طریق من کان قبلکم، تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں سلف صالحین صحابہ، وہ اپنے دور کی بات بتا رہے ہیں، اپنے دور کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، تابعین سے اور لوگوں سے، ان کے طریقے کو اپناؤ، کیونکہ ان کے طریقے کے اپنانے ہی میں نجات ہے۔ یہ صحابی رسول حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمراز رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کے اندر نجات ہے جو صحابہ کے نقش قدم کی پیروی کرے گا۔ یہ جیسی عبارت بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے، یہ بہت اہم قول، کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت توقیفی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ اگر صحابہ نے، ہمارے نبی نے کیا ہے، سلف صالحین نے کیا ہے تو کیا جائے گا، اگر نہیں کیا ہے تو اس عبادت سے بچا جائے گا، کیونکہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو ہمارے نبی نے نہ کیا یا صحابہ نے نہ کیا۔ صحابہ کو اللہ رب العالمین نے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اللہ نے فرمایا تمام صحابہ کے بارے میں، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ کے لیے جنت ہے۔ الحسنہ یہ جنت کا ایک نام ہے، جو انسان نیکیاں کرے گا اسی کے لیے جنت ملے گی، جو توحید پر ہوگا، اپنے آپ کو شرک سے بچائے گا، سنت پر ہوگا، بدعات اور خرافات سے بچائے گا، اخلاص کے ساتھ اللہ کی بات کرے گا، نیکیاں کرے گا، اسی کے لیے الحسنہ، اسی کے لیے جنت ہے۔ تو اللہ نے تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، اللہ وعدہ پورا کرتا ہے۔ تو کوئی بھی عبادت کے لیے دلیل ہونی چاہیے،
دلیل ہونی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادات کے اندر اصل منع ہے، وہی عبادت کریں گے جس کا ثبوت ہوگا، جس کا ثبوت وہ نہیں ہوگا وہ عبادت نہیں کی جائے گی۔ آج لوگوں نے دیکھے کتنی عبادتیں ایجاد کر لی، کتنی چیزیں لوگوں نے ایجاد کر لیا، رجب کے کوڈے، شب برات، شب معراج، عید میلاد النبی، احتیاطی ظہر پڑھنا اور زبان سے نیت ادا کرنا، اور اس طریقے سے قرآن خوانی کرنا، اور نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جو لوگوں نے ایجاد کر رکھی۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں کبھی صحابہ نے نہیں کیا۔ جب انہوں نے نہیں کیا، اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا، وہ جنت کے حقدار ٹھہرے، تو ہم ان چیزوں کو کر کے کیسے ہمیں جنت ملے گی؟ یہ تو دین کے اندر بدعات ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی۔ تو اس قول سے بھی معلوم پڑا کہ عبادات کے لیے دلیل چاہیے، ثبوت چاہیے۔ جب تک کتاب و سنت سے، سلف صالحین سے، صحابہ سے اس کا ثبوت نہیں ہوگا، انسان وہ عبادت نہیں کرے گا۔ صحابہ معیار ہے ہمارے لیے، ہمارے نبی نے فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا، ان کے طریقے کے مطابق چلے گا، انہی کے لیے جنت ہوگی، وہی جہنم سے بچے گا، اسی کو نجات ملے گی، وہی فرقہ ناجیہ کہلائے گا۔ تو عبادت کے لیے ثبوت چاہیے۔ فاستقم کما امرت، اللہ فرماتا ہے کہ جس طریقے سے حکم دیا گیا اسی طریقے سے عبادت کیجیے، اسی طریقے سے دین پر قائم رہیے۔ لہذا استقامت کے لیے امر اور حکم چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم چاہیے، تبھی استقامت ہوگی۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے وہ مردود ہے، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ بدعات کے خلاف یہ کتنی سخت دلیل ہے، اہم دلیل ہے یہ کہ جو بھی عبادت صحابہ کرام نے نہیں کیا وہ نہیں کیا جائے گا۔ عبادت کے لیے ثبوت چاہیے، دلیل چاہیے۔ ہمارے صحابہ کے پاس ہمارے نبی کے پاس 3 صحابہ کرام آئے اور ہمارے نبی سے کی عبادت کا حال پوچھا۔ آپ کے ازواج مطہرات نے بتا دیا کہ آپ ایسی ایسی بات کرتے ہیں۔ لوگوں نے اسے کم سمجھا، کسی نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، کسی نے کہا کہ ہم بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، کسی نے کہا رات کو ہمیشہ جاگیں گے، تہجد پڑھیں گے، رات کو نہیں سوئیں گے۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا۔ ان کے یہاں اخلاص میں کمی نہیں تھی، لیکن نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے انہوں نے بات کہہ دی تھی۔ آپ نے ان کو بتایا، کہا کہ سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا، میں رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، اور روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ بھی نہیں رکھتا ہوں، بیوی کے پاس بھی جاتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں، جو ہماری سنت سے اعراض کرے گا ہم میں سے نہیں ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کتنے حریص تھے نیکی کے، خیر کے۔ تو ہر وہ خیر جو صحابہ نے کیا وہ کیا جائے گا، جس کو انہوں نے نہیں کیا وہ نہیں کیا جائے گا، اور وہی بدعت ہوگی۔ وہی کیا ہوگی؟ بدعت ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سب کو ہمیشہ ڈراتے تھے بدعات سے، اور لوگوں کو یعنی سنت کی طرف بلاتے تھے، اور اس طریقے سے بدعات سے اجتناب کی دعوت دیا کرتے۔ ہر خطبے میں کہتے تھے کل بدعت ضلالہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ۔ ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر نئی چیز بری ہوتی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سنت پر قائم رہیں، صحابہ سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کو اپنائیں، نئی چیزوں سے بچیں۔ نئی چیزیں گمراہی ہیں، صحابہ کے راستے کو چھوڑ دینا گمراہی۔ ایک مثال دے کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مثال دی ہے، بڑی اچھی مثال دی ہے کہ ہماری مثال ایسی ہے، اس قوم کے مانند ہے جو سفر کرتے ہیں اور راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، اور اچانک آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، سب لوگ راستہ بھول جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اس راستے کو چھوڑ کر کے دائیں اور بائیں چلے جاتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں، دور نکل جاتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اسی راستے پر بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آندھی کو ختم کر دیتا ہے، طوفان ختم ہو جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، اجالا ہو جاتا ہے۔ تو لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم تو اسی راستے پر قائم ہیں جس راستے پر ہم چل رہے تھے، پھر لوگ اسی راستے پر چلنا شروع کر دیتے۔ تو یہ لوگ ایک دن منزل تک پہنچ جائیں گے، لیکن جب طوفان آیا، آندھی آئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ راستے کو چھوڑ دیا جن لوگوں نے، تو لوگ راستے سے بھٹک گئے، اب اس راستے پر نہیں ہیں جو اصل راستہ ہے، وہ دیگر راستوں پر چل رہے ہیں، وہ راستہ انہیں اور دور کرتا جائے گا، اور وہ صحیح راستے سے بھٹک دے جائیں گے۔ تو جب فتنے آئیں، جب شکوک و شبہات پیدا ہوں، تو سلف صالحین کے راستے کو اپنائیے، اسی راستے پر جمے رہیے، راستے کو مت چھوڑیے فتنوں میں۔ جو سلف صالحین کا راستہ ہے،
جو صراط مستقیم ہے، جس کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ کتنی پیاری مثال دی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے، سلفیت پر قائم رکھے، توحید و سنت پر قائم رکھے، اور بدعت و خرافات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔